علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ جو آیت کریم میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن میری زندگی کی روشنی ہے، قرآن میری زندگی کی روشنی ہے، یہی میرے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب میں قرآن پڑھتی ہوں دل مسکرا جاتا ہے، جب میں قرآن پڑھتی ہوں دل مسکرا جاتا ہے، میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کو نور کہا گیا یعنی روشنی، کیونکہ یہ اندھیروں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول، اچھے اخلاق، عدل و انصاف، صبر و شکر کے بارے میں سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سچائی، محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قرآن ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اور ہمیشہ انصاف سے کام لو۔ قرآن ہمیں سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پڑھ قرآن یہ پیغام خداوندی ہے، پڑھ قرآن یہ پیغام خداوندی ہے، یہی چراغ ہدایت ہے روشنی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہ نہ صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ علامہ اقبال نے خوب فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔